قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، میرے پیارے دینی اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ کا دن ہے اور رمضان المبارک 1444 ہجری کی آج 22ویں تاریخ ہے، اور آج حضرت سید کفایت علی کافی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہادت کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے آپ علیہ الرحمہ کے متعلق چند باتیں میں آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کے لیے حاضر آ گیا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے مکمل گفتگو کو ایک مرتبہ ضرور سماعت فرما لیں، اور مکمل گفتگو سننے کے بعد آپ کو اپنی رائے پیش کرنی ہو یا کچھ کہنا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے رکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ حضرت سید کفایت علی کافی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہیں جن کو گوروں نے یعنی انگریزوں نے سرزمین مراد آباد یوپی میں تختہ دار پر لٹکا دیا تھا، اور وہ تاریخ 22 رمضان المبارک کی تھی۔ آئیے آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت سید کفایت علی کافی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون ہیں۔ سب سے پہلے آپ حضرات یہ یاد رکھیں کہ آپ کا نام سید کفایت علی ہے، آپ کا تخلص کافی ہے، اور آپ چونکہ عالم تھے، فاضل تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، اپنے وقت کے مفتی تھے، اس لیے آپ کو اس طریقے سے یاد کیا جاتا ہے، حضرت علامہ مولانا مفتی سید کفایت علی کافی۔ اور چونکہ آپ نے شہادت کی موت پائی، شہادت کا جام پیا، اس لیے آپ کو شہید بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب آپ کا مکمل نام ہوا حضرت علامہ مولانا سید کفایت علی کافی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا لقب مجاہد جنگ آزادی ہے، اسی طرح آپ کا لقب بطل حریت، شہید اسلام، عاشق خیر الانام۔ آپ کا نام جو میں نے ابھی بتایا، نام سے ظاہر ہے کہ آپ کا خاندان کوئی اور نہیں بلکہ آپ سادات خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی حضرت سید کفایت علی کافی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ اولاد رسول میں سے ہیں، سادات کرام میں سے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یوپی کے ضلع بجنور میں پیدا ہوئے، اور پھر سرزمین مراد آباد کو اپنا مسکن بنایا۔ آپ حضرات کو
بتاتا چلوں کہ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ آپ کو امام المجاہدین بھی کہا جاتا ہے، رئیس العاشقین بھی کہا جاتا ہے، سند المتقین بھی کہا جاتا ہے، سید العلماء بھی کہا جاتا ہے، شہید اسلام بھی کہا جاتا ہے، فخر اسلام بھی کہا جاتا ہے۔ آپ اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ آپ علوم نقلیہ اور عقلیہ کے فاضل، فن شاعری کے ماہر، علم طب میں یگانہ روزگار تھے۔ آپ اپنے وقت کے جید عالم دین، با کمال مرشد، بے مثل زاہد وقت اور بلند پایا عاشق رسول تھے۔ آپ کے شاعری کا جواب نہیں تھا۔ آپ کی شاعری کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان آپ کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ ایک جگہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ کافی سلطان نعت گویا ہے رضا، اندازہ لگائیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جس انسان کو سلطان نعت گویا فرمائیں، ان کی شاعری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ کے بے شمار کلام موجود ہیں، مگر افسوس کا مقام ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ جن کو سلطان نعت گویا فرمائیں، ان کی نعت کو آج پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ مجاہد جنگ آزادی تھے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک ہند کو، ہمارے ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں حضرت سید مفتی کفایت علی کافی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کا بہت بڑا اہم رول رہا ہے۔ انقلاب زندہ باد کے نعرے آپ کی زباں پہ صدا تھے، اور آپ ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ ہمارا وطن ملک ہند انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو جائے، جس کے لیے آپ مسلسل کوشش کرتے رہے، جن کی پاداش میں انگریزوں نے حضرت سید کفایت علی کافی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کو گرفتار کر لیا۔ جب آپ علیہ رحمہ کو انگریزوں نے گرفتار کیا تو سزاؤں کا جب اذیت ناک مرحلہ شروع ہوا، اللہ اللہ، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جسم پر گرم گرم استوری پھیری گئی، گرم گرم چاقو آپ کے جسم پر لگائے گئے، زخموں پر نمک مرچ چھڑکی گئی۔ اللہ اللہ، یہ اذیت، یہ پریشانی آپ نے برداشت کی، کس لیے؟
صرف اس لیے کہ ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو جائے۔ اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے انگریزوں نے ہر حربے کا استعمال کیا، مگر آپ کی زبان پر انقلاب زندہ باد کے نعرے تھے اور اپنے کو آپ مسلمان کہنے پر فخر محسوس کرتے تھے۔ جب اس مرد مجاہد سے انگریز مایوس ہو چکا تو برسر عام مراد آباد کی چوک میں اس عاشق رسول کو تختہ دار پر لٹکا دیا۔ 2 دن میں مقدمہ کی پوری کارروائی کر دی گئی اور 4 مئی کو پیشی ہوئی اور 6 مئی کو پھانسی کا حکم سنا دیا گیا، اور اسی وقت پھانسی آپ کو دے دی گئی۔ مگر سنیں، آپ کو بتاتا چلوں کہ جب اس جنگ آزادی ہندوستان کے ہیرو جن پر ہمیں ناز ہے، جن پر ہمیں فخر ہے، جنہیں دنیا حضرت سید کفایت علی کافی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، یہ اتنے بڑے عاشق رسول تھے، اتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ جب پھانسی کا حکم سنایا گیا تو حضرت سید کفایت علی کافی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ بہت ہی مسرور اور وارفتہ تھے۔ پھانسی کا حکم سنایا گیا تو آپ مسرور تھے، آپ خوش تھے اور وارفتگی کے عالم میں تھے۔ جب انگریزوں نے اور انگریز کے پٹھوؤں نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو قتل گاہ یعنی جہاں پر پھانسی دی جاتی ہے وہاں لے جا رہے تھے، تو کیا ہوتا ہے آج بھی اگر کسی انسان کو پھانسی گاہ پر لے جایا جاتا ہے تو انسان پریشان ہوتا ہے، روتا ہے، التجائیں کرتا ہے، مگر جب مراد آباد کی سرزمین پر، مراد آباد کے چوک پر آپ کو پھانسی دینے کے لیے انگریزوں کے پٹھو اور انگریز لے کر کے جا رہے تھے تو آپ انگریزوں سے فریاد نہیں کر رہے تھے، آپ التجائیں نہیں کر رہے تھے، بلکہ آپ مسرور تھے اور وارفتگی کے عالم میں اس وقت بھی حضرت سید کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان پر کسی اور کا نام نہیں تھا، اگر نام تھا تو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا، اور آپ کوئی گانا نہیں گا رہے تھے، آپ فریاد نہیں کر رہے تھے، بلکہ اس وقت بھی آپ نعت مصطفیٰ گنگنا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہے آپ کو اس وقت آپ کیا گنگنا رہے تھے؟ جب آپ کو تختہ دار پر لٹکانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو آپ وارفتگی کے عالم میں مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیرو باغ میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ اور سنو میرے پیارے، کتنا بڑا پیغام دیا ہے، اور آپ کا عقیدہ کیسا تھا وہ عقیدہ بھی ملاحظہ کریں۔ انہوں نے کہا تھا، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا
صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ ان کا تن بدن رہ جائے گا اور سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ بڑا لمبا کلام ہے جس کو آپ نے گنگنایا ہے، اور انسان اگر جھوم کے پڑھے تو جھومنے لگ جائے۔ آپ کی شہادت بروز جمعرات 22 رمضان المبارک 1274 ہجری مطابق 6 مئی 1858 عیسوی کو ہوئی۔ آپ کو تختہ دار پر لٹکانے کے بعد، آپ کو پھانسی دینے کے بعد، آپ کے جسم پاک کو انگریزوں نے کیسے دفن کیا، کہاں دفن کیا، مراد آباد کے لوگوں تک کو نہیں معلوم تھا۔ مگر سنیں ہوا کیا کہ حضرت سید علامہ مولانا ظفر الدین احمد بن صدر الفاضل فخر اللماصل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی، یعنی صدر الفاضل فخر اللماصل صاحب خزائن العرفان علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جامعہ نعیمیہ مراد آباد دیوان بازار کے بانی، ان کے شہزادے حضرت علامہ مولانا سید ظفر الدین احمد نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سڑک اس مقام سے نکالی جا رہی تھی۔ انگریزوں نے آیت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تختہ دار پر لٹکایا۔ اس کے بعد آپ کے جسم اطہر کو کیسے دفن کیا، کہاں دفن کیا، لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ لیکن جہاں پر آپ کے جسم مبارک کو انگریزوں نے مٹی کے اندر ڈالا تھا، وہاں پر بھی آپ امن و سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اور کیوں نہ کرتے پیارے، بہت بڑے عاشق رسول تھے، بہت بڑے عاشق رسول۔ اور کہتے ہیں نا، عاشق رسول جو ہوتا ہے، نبی کا جو دیوانہ ہوتا ہے، وہ زمین کے اندر بھی ہوتا ہے تو بہت آرام سے ہوتا ہے۔ ظفر الدین احمد نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سڑک اس مقام سے نکالی جا رہی تھی جہاں آپ کے جسم پاک کو انگریزوں نے مٹی کے اندر دفن کر دیا تھا، اور حضرت سید کفایت علی کافی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر کا نشان وہاں پر نمایاں نہیں تھا۔ مزدور کام کر رہے تھے، وہاں سڑک بنائی جا رہی تھی۔ جہاں آپ کو دفن کیا گیا تھا مراد آباد کے چوک میں، وہاں ایک سڑک بنائی جا رہی تھی، روڈ بنایا جا رہا تھا۔ لیکن چونکہ آپ کو جہاں دفن کیا گیا تھا، جہاں آپ کی قبر مبارک ہے، وہاں کوئی نشان نمایاں نہیں تھا، لوگوں کو پتہ نہیں تھا، نہ یہ بات معروف کہ وہاں پر آپ کی قبر اطہر ہے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس لیے مزدور جو سڑک پر کام کرنے والے تھے وہ کام میں مشغول تھے، اور فاوڑے وغیرہ کے ذریعے سے مرمت اور سڑک کھدائی کا کام چالو تھا۔ کہتے ہیں حضرت سید ظفر الدین احمد نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ مزدور کام کر رہے تھے کہ اتنے میں حضرت مولانا سید کفایت علی کافی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر کھل گئی، یعنی
جب سڑک کی کھدائی ہو رہی تھی تو لوگ مزدور کھدائی کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گئے جہاں حضرت سید کفایت علی کافی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جسم مبارک کو دفن کیا گیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ تو قبر کھل گئی اور مزدور کا پھاوڑا جس کے ذریعے سے مزدور سڑک کی کھدائی کر رہا تھا، اس کا پھاوڑا حضرت سید کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پنڈلی پر لگا۔ جب پنڈلی پر لگا تو جسم اطہر ویسا ہی تھا جیسا شہادت کے وقت تھا۔ اللہ اللہ! ایک کوہرام بپا ہو گیا۔ یہ خبر مراد آباد کے گلیوں میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ چھوٹے آئے، بڑے آئے، بوڑھے آئے، بزرگ آئے، سارے لوگ دوڑے دوڑے آئے۔ بزرگ لوگوں نے اس وقت، جو بزرگ لوگ تھے، بوڑھے لوگ تھے، چہرہ مبارک کو دیکھا تو چہرہ مبارک کو دیکھ کر پہچان کر لیا، اور سب نے کہا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ مجاہد جنگ آزادی حضرت سید کفایت علی کافی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کو مراد آباد کی چوک پر انگریزوں نے تختہ دار پر لٹکا دیا تھا اور پھانسی دی تھی۔ یہ چہرہ کسی اور کا نہیں ہے، یہ انہی کا چہرہ ہے۔ اللہ اللہ! پھر کثیر تعداد میں لوگ زیارت کرنے کے لیے ذوق در ذوق آنے لگے۔ مزدوروں نے، جو سڑک پر کام کرنے والے تھے، حضرت سید ظفر الدین احمد نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بقول مزدوروں نے انجینئر سے بیان کیا، جو ان کا انجینئر تھا، جو سڑک بنانے والا انجینئر تھا، انہوں نے خبر کی تو وہ خود دیکھنے آیا۔ انجینئر خود دیکھنے آیا جب حضرت سید کفایت علی کافی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے جسم مبارک کو صحیح اور سلامت دیکھا، تر و تازہ دیکھا، تو وہ بھی حیران ہوا، اور صرف حیران ہی نہیں ہوا بلکہ متاثر ہو کر مرعوب ہو گیا، اور احتراماً عوام کو ہٹا کر قبر پر دوبارہ تختے لگوا کر بالکل ٹھیک کر دیا۔ جہاں قبر تھی اس کو بالکل ٹھیک کر دیا، جبکہ وہ قبر سڑک کے بیچوں بیچ آ رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ وہیں پر تختے لگوا کر بالکل قبر کو ٹھیک کر دیا، اور وہیں سے سڑک کا رخ تبدیل کر دیا، روڈ کو وہاں سے موڑ دیا احتراماً انجینئر نے، جس کی وجہ سے سڑک میں آج بھی ٹیڑھا پن موجود ہے۔ اللہ اللہ! یہ ہے حضرت سید کفایت علی کافی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہیں شاید آپ اور ہم میں سے بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں کہ کتنے بڑے عاشق رسول ہیں، اور ہندوستان کو آزاد کرانے میں ان کا کتنا بڑا رول رہا ہے کہ تمام کے تمام انگریز ان سے پریشان تھے، کیونکہ انگریزوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ اگر یہ اپنی تحریک کو چلاتے رہے اور اس پر مسلسل کام کرتے رہے تو اس ہندوستان پہ زیادہ دنوں تک ہمارا راج نہیں چلے گا، بلکہ ہندوستان بہت جلد آزاد ہو جائے گا، اور ہندوستانی لوگ ہماری حکومت سے آزاد ہو کر آزادی کی زندگی گزاریں گے۔ اس لیے انگریزوں نے آپ کو تختہ دار پر لٹکا دیا، اور آپ خوشی خوشی و رفتگی کے عالم میں نعت پڑھتے ہوئے ہندوستان کی آزادی کے
خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اگر ہو سکے تو آج قرآن تلاوت کر کے حضرت سید کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔